حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غصہ انسان کو جو غصہ آتا ہے یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان کے اثر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اس لیے غصے میں آدمی کا رنگ، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ فوراً وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ یہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً کیا کرے؟ وہ فوراً وضو کرے۔ اب یہ ماشاءاللہ اتنے ساتھی بیٹھے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو غصہ آیا ہو اور آپ نے فوراً وضو کیا ہو؟ یا کسی کو آپ نے دیکھا ہو کہ اسے غصہ آیا اور بھاگ کے جا کے وضو کر رہا ہو؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی۔ کیوں؟ ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے، آپ کی بات بہت بڑی ہے، ہزاروں مسئلوں کا حل ہے۔ غصہ آئے تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کا ماحول بنے۔ اور آج کے ماحول میں تو جسے دیکھو غصہ چڑھا ہوا ہے، جسے دیکھو غصہ چڑھا ہوا ہے، کہ دن میں کم از کم 3-4 دفعہ تو غصہ آتا ہے لوگوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو سب نیت کرو بھئی آئندہ جب غصہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ بھئی حدیث پہ عمل کرو، حدیث پہ کیا کرو؟ اچھا، دوسری حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے۔ جب غصہ آئے تو کیا ہو جائے؟ کیونکہ آدمی غصے میں غلط بولتا ہے، غصے میں غلط بولتا ہے۔ توبہ! یہ جو طلاق ہوتی ہے نا، طلاق، اس میں 70-80% لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، ہے نا؟ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں غصے میں کہہ بیٹھا تھا، میں غصے میں۔ یہ اکثر آتے ہیں نا مفتیوں کے پاس، کوئی گنجائش نکالو، بھئی طلاق تو ہو گئی، کہتے نہیں جی وہ تو میں غصے میں کہہ بیٹھا تھا۔ تو طلاق آدمی غصے میں دیتا ہے، خوشی میں دیتا ہے؟ وہی تو وقت تھا کہ کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو، غصے کا فیصلہ غلط ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔
آپ نے فرمایا غصہ آئے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بھی نہ جائے تو لیٹ جاؤ۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی کو کہ کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے غصے میں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کھیت میں پانی لگا رہے تھے تو کسی آدمی کا گزر ہوا، وہ بنی توڑ دی اس نے، پانی ادھر نکل گیا، پانی ضائع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ پانی توڑ دیا ہے تو بہت غصہ آیا، تو بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ مجھے بہت غصہ آیا اور مجھے حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا لیکن میرا غصہ ختم نہیں ہوا، تو آپ نے کہا کہ بیٹھ کے نہ جائے تو لیٹ جاؤ، میں لیٹ گیا۔ ہیئت بدلو، جب غصہ آئے تو کیا؟ کتنے خاندان اجڑ گئے کس وجہ سے؟ غصہ۔ 10 سال جیلوں میں چلے گئے کس وجہ سے؟ غصہ۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ ایک آدمی 10-15 سال ہو گئے جیل میں، بھئی کیا کیا تھا؟ کہتا میں نے ایک آدمی کو مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ کہتا اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اسے پوچھا اب تمہیں کتنی گالیاں پڑتی؟ کہتا اب تو روز ہی پڑتی۔ اگر ایک گالی برداشت کر لیتے تو یہ 15 سال کی گالیوں سے؟ تو بھائی سب نیت کرو بھائی، اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ غصے پہ کیا کرنا ہے؟ غصہ نہ آنا یہ کمال نہیں ہے، غصے کو پینا کمال ہے۔ غصے کو، ایک آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی کمال۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کو غصے کی بات پر بھی غصہ نہ آئے یہ تو کوئی گدھا ہی ہے، اور غصہ آئے لیکن قابو میں نہ رہے یہ شیطانی حرکت ہے۔ غصہ آنا فطری امر ہے، غصہ آئے گا تو کیا کرو؟ پی جاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ پاک قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس کو۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر۔ تو بھائی غصے کو پینا سیکھیں، غصے کو، بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی، گھر میں پڑوسیوں کی طرف سے، سڑک پہ لوگوں کی، مسجد میں، مسجد سے باہر نکلتے نکلتے غصے کو پی جاؤ۔ علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باندھی جو ہے نا کھانا لے کر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا، ان کے اوپر آ کے گرا، بڑا غصہ آیا۔ تو اس وقت کی باندیاں بھی دیندار ہوتی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ پاک ایمان والے، تقوی والے، ان کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ کون ہیں تقوی والے؟ کون ہوتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ جب یہ آیت سنی نا فرمایا ٹھیک ہے میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا آیت کا، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کی غلطیاں معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا عفوت عنکی، جا میں نے تجھے معاف بھی کیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا،
واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا جا میں تجھ پر احسان بھی کرتا ہوں، میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں۔ جا ہاں، غصے کو پینا سیکھ۔